جہاں کہیں فرنگی تعلیم یافتہ خواتین پائی جاتی ہیں وہاں زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب میں نے گھر کا کام نہیں کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، آقا علیہ السلام کی صحابیات کو دیکھیں، وہ کس طور پر گھروں کے کام کرتی تھی۔ جنت کی ملکہ ہو ہیں جو امام الانبیاء کے گھر میں پلی ہوں، وہ تو گھر کے کام کریں۔ ہاں، اور یہ 4 دن یونیورسٹی میں کالج میں بیٹھ کے ان کا دماغ اتنا آؤٹ ہو جائے کہ یہ جناب سڑکوں پہ آ کہیں میں شوہر کا موضوع کیوں ڈھونڈوں۔ ایک شوہر کی خدمت کرنا تیرے لیے بھاری تھا، 600 بندوں کی نوکری کر رہی ہے تو۔ مرد باہر سے کما کے اگر لا رہا ہے نا تو گھر میں بھی کسی کام میں ہاتھ بٹائے گا تو وہ رن مرید نہیں ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ سبحان اللہ۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے پچھلی آیہ مبارکہ کے آخری الفاظ کا بیان ہے، اسی کی تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں بنائیں، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَا، اور تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے عطا فرمائے اور پوتے عطا فرمائے۔ یہ اصل لفظ جو ہے نا حفادہ کا، یہ مددگار ہے، مددگار خادم۔ تو یہاں پوتوں کو حفادہ کہا گیا ہے، مراد یہ بتانا ہے کہ بیٹے اور پوتے جو ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کے خادم بن کے رہتے ہیں، اپنے والدین کے خادم بن کے رہتے ہیں۔ اور یہاں یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اتنا بڑا کرم فرمایا کہ تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا فرمائے۔ اور یہاں یہ ذہن میں رہے حفادہ کا کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے مفسرین کا کہ حفادہ جو ہے اس سے مراد یہ سسرالی رشتے ہیں، جی جیسے بہنوئی ہو گیا بندے کا اور داماد ہو گیا، یہ وہ والے مراد ہیں۔ کیونکہ پھر معنی یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بیٹے دیے اور بیٹیاں دیں، بیٹے دیے اور بیٹیاں دیں، تو بیٹے تو بیٹے ہو گئے اور بیٹیوں کی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر داماد دے دیے اور ساتھ بہنوئی دے دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ارشاد فرمایا نا کہ تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے دیے اور پوتے دیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جو ہے، آگے بیٹے کا ہونا، آگے پوتے کا ہونا، آگے ہونا، یہ بقائے نوع نسل انسانی ہے، بقائے نوع انسانی جو ہے وہ اسی سے منسلک ہے کہ آگے سے آگے بچے پیدا ہوتے رہیں، اس سے جو ہے وہ نسل انسانی کا بقا ہے۔ محض یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور پوتے عطا فرما دیے ہیں، بلکہ نہ یہاں دوسرے انعام کا ذکر بھی ہے، میں بیٹے ہوئے پوتے ہوئے آگے سے آگے میں تمہاری نسل چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس سے بھی بڑا انعام ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ پاکیزہ رزق سے مراد جو ہے وہ ہر وہ شے جو بقائے شخصی کے لیے ضروری ہے، کسی بھی انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے، اس کے دنیا میں باقی رہنے کے لیے ضروری ہے، ہر وہ شے رزق میں داخل ہے، ہر وہ شے رزق میں داخل ہے۔ سانس کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، طاقت کے لیے دودھ کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے پھلوں کی ضرورت ہے، کھانوں کی ضرورت ہے، باقی چیزیں ہیں، جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، من الطیبات میں ساری داخل فرما دی، سمجھا ہے نا جی۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ من الطیبات کا جو لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پاک چیزیں، پاک چیزیں کون سی ہیں، ناپاک کون سی ہیں، یہ بھی اللہ نے بیان فرمانا ہے، یہ بھی کس نے بیان فرمانا ہے؟ یہاں سے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام جو ہے، جو اللہ نے من الطیبات کا لفظ فرمایا کہ پاک چیزیں کھانی ہیں،
کون سی کھانی ہے؟ پاک چیزیں فرمانی ہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبیوں کو بھیجنا، کیونکہ اللہ نبیوں کے ذریعے بتائے گا کون سی شے پاک ہے، کون سی شے ناپاک ہے، کون سی حلال ہے، کون سی حرام ہے۔ پاکیزگی کا، طہارت کا، کسی شے کے حلال اور طیب ہونے کا، یہ اللہ نے بیان فرمانا ہے، اور بیان اللہ نے نبیوں کے ذریعے فرمانا ہے۔ ہماری اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب تعالیٰ کے ہاں کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے امام کا انتخاب فرمایا۔ سمجھا ہے نا جی؟ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے، تو یہاں اس آیہ مبارکہ میں محض یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری جن سے بیویاں پیدا کی، پھر بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، نہ، بلکہ ایک بہت بڑے انعامات کی یہاں تفصیل ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو من الطیبات کا لفظ فرمایا ہے، یہ واضح کر رہا ہے کہ بیوی تمہارے لیے وہی بیوی بنے گی جس کو میرے حبیب کی شریعت بیوی بنانے کی اجازت دے گی۔ نہیں سمجھ آئی؟ وگرنہ آج کافروں کے ماحول میں آپ چلے جائیں، وہاں دیکھیں کیسے وہ ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیوی بیٹی کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی جناب وہ رہنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ جاہلی معاشرہ ہے جو واپس چلا گیا ہے۔ یعنی جاہلی معاشرے میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ جاہلی معاشرے میں سب سے بڑا ظلم جو بیان کیا جاتا ہے ماں کے ساتھ، ماں کو بھیج دیتے تھے منڈی میں جا کے، اور بیٹی کے ساتھ ظلم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بیٹی کو قبر میں دفن کر دیتے تھے۔ لیکن یہ ماں کو بیچنا اور بیٹی کو دفن کرنا، اس سے بھی بڑا جرم آج کل کا جاہلی معاشرہ کر رہا ہے کہ وہ ماں بہن بیٹی کے ساتھ جو کچھ معاملات کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ یہ من الطیبات جو ہے، یہ رشتوں میں طیبات کون سا تمہارے لیے حلال ہے، کون سا رشتہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ بھی شریعت بیان کرے گی۔ کھانا کون سا تمہارے لیے حلال ہے، کون سا حرام ہے، یہ بھی شریعت طے کرے گی۔ انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے طے کر سکتا نہیں ہے۔ یہ فلاسفہ جو ہیں ان کا مردود قول ہے، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، ایک فلسفی کو دعوت دی گئی اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے کہ تم وہ دعوت دے رہے تم قبول کر لو۔ اس نے کہا کہ وہ نبی کی دعوت تو وہ قبول کرے جس کے پاس عقل نہ ہو، میرے پاس تو عقل موجود ہے، میں خود طے کروں گا خیر کون سی ہے اور شر کون سی ہے، لہذا وہ کون ہوتا ہے؟ حالانکہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے، کس چیز میں کون سی شر ہے، کتنا شر ہے، یہ اللہ نے بیان فرمانا ہے۔ جس شے میں کتنی خیر ہے اور کون سی خیر ہے، تمہارے لیے کیسے خیر ہو سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا ہے، اور اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ کن کے ذریعے بیان کیا ہے؟ نبیوں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اور یہاں یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہیں پیدا کیا، تمہاری بیویوں کو تمہاری جنس سے پیدا کیا، دو انعام ہو گئے۔ پھر فرمایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے، اور فرمایا کہ تمہیں پاک رزق عطا فرمایا ہیں۔ بقائے انسانی کی بات بھی ہو گئی اور بقائے شخصی کی بات بھی ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیبات فرما کر کے اپنی ضرورت نبوت کو بھی بیان فرما دیا کہ نبوت کی جو ضرورت ہے اسے بھی اللہ نے بیان فرما دیا ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں نا، شوہر ہو گیا، بیوی ہو گئی، بیٹے ہو گئے، پوتے ہو گئے، بیٹے بہو لائے، اور آگے نواسے جو ہیں، آگے بیٹیاں جو ہیں وہ داماد لائیں، بہنیں جو ہیں وہ بہنوئی لائیں، تو اس طرح کر کے ایک خاندان بن گیا، قبیلہ بن گیا۔ پھر ہر گھر میں اسی طرح کا نظام ہو تو پورا معاشرہ بن گیا۔ اس معاشرے کو چلانے کے لیے طیبات کا لفظ لایا گیا، فرمایا کہ تمہارے معاشرے کو چلانے کے لیے، اسے پاکیزہ رکھنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہم نے نبی بھیجے ہیں، ہم نے نبی بھیجے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! یہ کس قدر دیکھیں، یہ پوری آیہ مبارکہ جو ہے وہ کس طرح کھول کھول کے چیزوں کو بیان فرما رہی ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رہے، عموماً ہمارے گھروں میں جہاں کہیں فرنگی تعلیم یافتہ خواتین پائی جاتی ہیں وہاں زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب میں نے گھر کا کام نہیں کرنا، میں نے گھر کا کام نہیں کرنا۔ یہ تقریباً یہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ فکر بھی ساتھ آتی ہے یا نہیں؟ 4 جماعتیں پڑھ لے، جماعت تو ہوتی نہیں ہے، کلاس ہوتی ہے، وہاں 4 کلاسیں پڑھ لے تو سب سے پہلے ذہن میں یہی آتا ہے کہ میں نوکرانی ہوں، میں لونڈی ہوں، میں گھر کے کام کروں۔ بھائی نا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ، سعدی نہیں ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ولیمہ تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی گئی کہ حضور تشریف لائیں۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، میرے آقا علیہ السلام نے خود آ کے بتایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں ولیمے پہ گئے تو ان کی گھر والی جو تھی وہ ولیمے میں اپنے شوہر کی مدد کر رہی تھی، ولیمے میں اپنے شوہر کی
مدد کر رہی تھیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اونٹ آتے تھے، اونٹ ہوتے، اونٹنیاں ہوتی، جو بھی جانور ہوتے، حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کی رسیاں جن کے ساتھ ان کو باندھا جاتا ہے، آپ فرماتی ہیں میں اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کو بٹا کرتی تھی، بٹانا جس کو کہتے ہیں. فرماتی ہیں کہ میں اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کو بٹا کرتی تھی. اور اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شادی کر کے گھر لائے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے ان کی چونکہ اماں بھی گھر میں تھیں، اب بچوں کی اماں بھی آ گئی ہیں گھر میں، تو حضرت مولا علی نے خود کام تقسیم کیے. آپ نے اپنی اماں کو فرمایا کہ اماں باہر کے کام آپ نے کرنے ہیں اور کہ گھر کے کام جتنے بھی ہوں گے وہ فاطمہ کیا کریں گی. سمجھایا نہیں سمجھایا؟ یار وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی بیٹی ہو کے گھر کے کام کریں اور تو کیا ہے بھائی؟ تجھے کیا وہ کون سے موتی لگے ہیں تجھے بھائی؟ ایک دم سے تو نے کہا. وہ ایک بندہ تھا، اس نے شادی کی، وہ سیدھا سادہ تھا، شادی جس کے ساتھ کی تو وہ تھوڑی ماڈرن ذہن کی خاتون تھی، تو انہوں نے کوئی 4 دین کے مسئلے بھی پڑے ہوئے تھے. پہلی رات ہی کہنے لگی کہ وہ سنیں ذرا، میں چاہتی ہوں ہم شریعت پہ چلیں. کس پہ چلیں؟ شریعت پہ چلیں. انہوں نے اپنے حقوق لینے ہوتے ہیں تو شریعت یاد آتی ہے نا، جب دینے ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں ہم تو اتنا اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے شریعت پہ. ہاں پھر بات بلیو کی طرف، جی اب پھر بات دوسری طرف چلی جاتی ہے. تو اس نے یہی کہا اپنے شوہر کو پہلی رات ہی، اس نے کہا دیکھو بھی بات سنو، میں چاہتی ہوں کہ ہم زندگی ساری شریعت پہ عمل کریں. شوہر بھی بڑا خوش ہوا، انہوں نے کہا یار کیا بات ہے یار، میں تو بیوی، سبحان اللہ، یہ تو لگتا ہے کہ بڑے بزرگوں کے خاندان کی خاتون ہے. تو میں نے کہا کہ ابھی ذرا دیکھ تو صحیح، کھلتی تو ہے ذرا، سن تو صحیح فرماتی کیا ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا جی بتائیں کیسے شریعت پہ عمل کریں گے. اس نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خاتون پر گھر کی خدمت لازم نہیں کی، اللہ نے خاتون پر اپنے سسر اور ساس کی خدمت لازم نہیں کی، تو لہٰذا میں چاہتی ہوں ہم شریعت پر عمل کریں. اس نے کہا جی کیسے؟ اس نے کہا کہ نہ میں آپ کی خدمت کروں گی، کپڑے دھوؤں گی، نہ میں آپ کے والدین کی کروں گی، اور میری خدمت جو ہے وہ بھی آپ پہ لازم ہے، آپ کریں گے. انہوں نے کہا مائی صاحب پھر تو کیوں تشریف لے آئی ہیں؟ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے سوچتے ہیں. وہ اپنے امام صاحب کے پاس گیا، امام صاحب کو سمجھدار تھے. اس نے کہا جی میری بیوی شریعت پر عمل کا تقاضا کر رہی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو بھی، میں بھی سمجھاتا ہوں تمہیں کلیہ شریعت پر عمل کرنے کا. اس نے کہا جی وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی آپ جا کے ان کو کہیں کہ آپ بھی شریعت پر عمل کریں، تھوڑا سا عمل مجھے بھی کرنے دیں شریعت پر. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی آپ کہیں کہ میں شریعت پر عمل کرتا ہوں، شریعت نے مجھے 4 کی اجازت دی ہے. کتنی کی اجازت دی ہے؟ 4 کی اجازت دی ہے. تو لہذا آپ تشریف لے آئی ہیں، ایک آپ ہو گئی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ فی الحال ابھی ایک اور کر لوں تاکہ وہ میری خدمت بھی کرے، آپ کی بھی کرے، اور میری اماں اور ابا کی بھی خدمت کرے، تاکہ گھر کا نظام چلتا رہے. چونکہ آپ تو شریعت کی پابند ہو گئی ہیں، آپ نے کام کرنا نہیں، تو گھر میں کام کرنے والے بھی تو کوئی ہو نا. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے یہ ذہن میں کلیہ بڑا اچھا آیا بندے کے، سیدھا سادہ تھا. وہ گھر آیا، اس نے کہا جی مجھے آپ کا جو ہے نا وہ مطالبہ شریعت پر عمل والا منظور ہے. خاتون بہت خوش ہوئی، اس نے کہا کیا بات ہے یار. اس نے کہا آپ نہ گھر کا کام کریں گی، نہ میرا کام کریں گی، نہ میری اماں کا کریں گی، نہ ابا کا کریں گی. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا بس ٹھیک ہے، اتنی ساری شریعت پہ آپ عمل کر رہی ہیں، تھوڑا سا عمل میں بھی کروں گا. اس نے کہا آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا ایک شادی اور کروں گا. اس نے کہا خیر تو ہے، وہ کیوں کریں گے؟ آپ نے ایک کر تو لیا ہے، وہ کافی نہیں ہے، میں آپ کی ضرورت پورا نہیں کر رہی. اس نے کہا نہیں، کیونکہ آپ نے تو شریعت پہ عمل کرتے ہوئے کام کرنا نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بھی ہو جو تھوڑا سا اس معاملے میں خدمت کرنے والی ہو، کمپرومائز کرنے والی ہو، تو وہ گھر کے کام بھی کرے، اماں کے کام بھی کرے، آپ کے کام بھی کرے، کیونکہ میں نوکرانی تو رکھ نہیں سکتا. بیوی ہی ہوگی جو چلو آپ کے بھی کام کرتی رہے گی. اس نے کہا دیکھو بات سنو، اتنی بھی شریعت نے سختی نہیں کی، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے عمل کرتی رہوں گی، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ کرتے رہیں، بس شادی والا رول نہ کڈیں آپ. ایک لمحے میں ساری سمجھ آ گئی اس کو. اس نے کہا شریعت وہی من پسند ہے جس میں میرا نفع ہو، ہاں جہاں آپ کا نفع ہو تو نہ وہ تو اس شریعت پہ تو میرا بلیف ہی کوئی نہیں، وہ تو میں مانتی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو پیارے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، آقا علیہ السلام کی صحابیات کو دیکھیں، وہ کس طور پر گھروں کے کام کرتی تھیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پانی نکالتی ہیں کنویں سے، آپ کے ہاتھ مبارکہ پر چھالے بن جاتے تھے، چھالے بن جاتے تھے.
حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، کیونکہ سارے کام آپ کے ذمہ ہوتے تھے، پانی نکالتی ہیں تو ہاتھ پہ چھالے بن جاتے۔ ایک دن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں غلام آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے آ کے حضرت سیدہ کائنات کو کہا کہ آپ بھی چلی جاؤ آقا علیہ السلام کے پاس، جا کے ان کو عرض کرو کہ ہمیں بھی کوئی غلام دے دیں، میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، ہاتھ پہ چھالے بن جاتے ہیں پانی نکالتے ہوئے، تو جو مہربانی فرمائیں کوئی خادم دے دیں، چلو کام کر دیا کرے وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام کے پاس غلام موجود تھے، حضور غلام تقسیم فرما رہے تھے، آ کے سیدہ کائنات نے اپنی عرض پیش کر دی، حضور خاموش ہو گئے، سب کو دیتے رہے۔ جب سارے غلام ختم ہو گئے نا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ غلام ان کو دے دیے ہیں، میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں تھکاوٹ اتارنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بتائیں ذرا یار آج ہے کوئی ایسا باپ جو بیٹی کا اتنا خیر خواہ ہو؟ میرے آقا علیہ السلام نے غلام سب کو دیے، اپنی بیٹی کو نہیں، اپنی بیٹی کو وظیفہ دیے، وظیفہ عطا فرمایا حضور نے، فرمایا وہ تسبیح فاطمہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ میرے آقا علیہ السلام نے دی ہی تھکاوٹ اتارنے کے لیے ہے، اور اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو بھی پڑھ کے سویا کرو، پورے دن کی تھکاوٹ جو ہے نا وہ ساری اتر جائے گی۔ پہلی نیت مالک کو راضی کرنے کی ہو، مالک کو راضی کرنے کی ہو، تھکاوٹ تو ویسے اتر جائے گی۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ بندہ جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وضو کرے نا، یہ وضو بھی بندہ کرتا ہے نا، تو وضو میں یہ جو مسح کرتے ہیں گردن کا، اس کے ساتھ بھی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ نیت وضو کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی ہو، تھکاوٹ اللہ تعالیٰ خود ہی دور کر دے گا۔ مقصود یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ بتایا، یہ نہیں فرمایا آقا علیہ السلام نے فاطمہ تیرے تو ذمہ کام ہی کو نہیں، تو کیوں کام کرتی ہے؟ یار صاحب شریعت ہے آقا علیہ السلام، حضور پر شریعت نازل ہو رہی ہے، حضور پر قرآن نازل ہو رہا ہے، آقا علیہ السلام میاں بیوی میں سے کس کس کے کیا حقوق بنتے ہیں حضور سے بڑھ کر بھی کچھ جاننے والا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کام نہ کیا کر، علی خود ہی کریں گے، نہیں فرمایا میرے آقا علیہ السلام، بلکہ یہ نہیں فرمایا، یہاں تک یہ بھی نہیں فرمایا حضور نے یہ علی کا کام ہے کہ تمہیں کو غلام خرید کر کے دے، نہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے فاطمہ جیسے کام کر رہی ہو وہ کرتی رہو گی، ہاں ان کاموں میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے وظیفہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ جنت کی ملکہ ہو جو امام الانبیاء کے گھر میں پلی ہوں، وہ تو گھر کے کام کریں، ہاں، اور یہ 4 دن یونیورسٹی میں کالج میں بیٹھ کے ان کا دماغ اتنا آؤٹ ہو جائے کہ یہ جناب سڑکوں پہ آ کہیں میں شوہر کا موضوع کیوں ڈھونڈوں، شوہر میرے اوپر ظالم لگا ہوا ہے، ساس کی شوہر کی، گھر میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوتے کتنے ہیں؟ 5-7 لوگ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کسی کے گھر میں 90-60 لوگ دیکھے ہیں آپ نے؟ وہ ریوڑ تھوڑی ہوتے ہیں بکریوں کو، یار انسان ہی ہوتے ہیں۔ جس خاتون کو ایک شوہر کا موضوع ڈھونڈ کے دینا مشکل لگتا ہے، وہ پھر جہاز میں 600 بندوں کو کافی اور چائے پوچھ رہی ہوتی ہے، گندے سے گندا بندہ بھی اوپر سے بٹن دبائے گا، ٹڑوم، وہ بھاگ کے آئے گی، سر کیا چاہیے آپ کو؟ آگے سے وہ کمینہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے صرف آپ کو دیکھنے کے لیے بلایا ہے، ہوتا یہی ہے، گندی نظر والے یہی حرکتیں کرتے ہیں، کہتا نہیں بہانے بہانے سے بلایا گیا اس کو، وہ بھاگ ہیں اور کیا چاہیے سر، کیا ہے یار، ایک شوہر کی خدمت کرنا تیرے لیے بھاری تھا، 600 بندوں کی نوکری کر رہی ہے تو کیسے یار معاملہ ویسے ہے نا؟ دماغ خراب ہو جائے تو بندے کا یہی ہوتا ہے نا، جب بندہ شریعت سے ٹکر لے نا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو پاگل کر دیتا ہوں، اور اس کو اپنے پاگل پن کا بھی پتہ نہیں چلتا، لا شعور ہو جاتے ہیں، بے شعور ہو جاتے ہیں۔ ایک شوہر کی خدمت کرنا ان کو بھاری لگتا ہے، لیکن پورا دن دفتر میں بیٹھ کے ایک ایک بندے کی باتیں سننا، ایک ایک بندے کی گندی نظریں اپنے چہرے پر برداشت کرنا، وہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ایک ایک گندے بندے کو جناب سر سر کہنا وہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے شوہر کو کبھی بھی جناب عزت کا لفظ نہیں دیں گی، اس کو شاکا پھاکا اس طرح کر کے، ہے یا نہیں؟ ایک جگہ گئے تو بیٹھے ہوئے تھے، میں اس دوست کا نام نہیں لوں گا، کوئی اور نام لوں گا ایسے فرضی، تو اس نے کہا بشیر، میں نے کہا ہو سکتا ہے ان کی اماں ہو، میں نے کہا جی آپ کی اماں ہیں؟ کہنے لگے نہیں میرے بچوں کی اماں ہیں۔ میں نے کہا آپ کے بچوں کی اماں بھی آپ کو بشیر کہہ لیتی ہیں؟ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہوا بھائی، نام لے کے سیدھا اور لوگوں کے سامنے ہی، یہ ماحول ہو گئے۔ اگر وہی خاتون جو ہے وہ جا کے کہیں لگ جائے نوکری تو مجال ہے کسی کو بشیر کہے، دفتر میں بیٹھے بندے کو بشیر کہے گی، افسر کو بشیر کہے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے فرمایا ہم نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنایا ہے،
اوے مرد کا عورت پر افسر ہونا یہ قرآن بیان فرما رہا ہے، یہ افسر کا ترجمہ میں نہیں کر رہا، کنز الایمان اٹھا کے دیکھیں وہاں یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے، مردوں کو افسر بنایا عورتوں پر، افسر مرد ہے، اور اس کو کبھی عزت کا لفظ نہیں دیا، اس کو کبھی جناب نہیں کہا۔ اسی طرح ایک پرانی بوڑھی عورت تھی، وہ آتی تھی ملنے کے لیے، ایک دن اپنے شوہر کو بڑی گندی باتیں کرتی تھی، میں نے کہا ماسی کو عزت دیا کرو بیچارے کو، کہتی ہے وہ ہے عزت دے قابل، بتائیں، کہتے وہ عزت دے قابل ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے بھائیوں، یہ جاہلی معاشرہ جو ہے نا پھر سے عود کر رہا ہے قسم خدا کی، اور یہ ساری گندگی جو ہمارے علاقے کی خواتین میں اور لڑکیوں میں آ رہی ہے، یہ ساری یورپ سے آ رہی ہے، یہ ساری مغرب سے درآمد کردہ ہے۔ وہ اپنے رشتے، اپنے قبیلے، اپنے خاندان توڑ بیٹھے ہیں۔ ان کے ہاں آج بھی بیٹا جوان ہو جائے اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، چلو بھی جاؤ اپنا کماؤ کھاؤ، واپس جب ملنے آئے گا اماں ابا کے گھر میں نہیں رہے گا، باہر ہوٹل کرائے پہ لے کے رہے گا۔ بتائیں، یہاں وہ ابھی بھی خدا کا فضل ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن کی برکت ہے، ابھی بھی ہمارے بہت سارے گھرانے بچے ہوئے ہیں۔ اگر بچانا چاہتے ہیں باقیوں کو بھی تو مہربانی کریں یہ یورپ کی گندگی سے ذرا منہ پھیر لیں۔ یورپ کی گندگی کا ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں چلا، ایپسٹین فائل دیکھ کے ان کے جو کرتا دھرتا ہیں، سب سے بڑے جو ان کے ڈاؤن ہیں، ان کا حال کھل کے یار آپ کے سامنے آ گیا ہے، ابھی بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں یار، ابھی بھی آپ ان کے قصیدہ خوان ہیں، ابھی بھی آپ ان کی مدح خوانی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے بھائی، ہم آپ کو مزید نہیں سمجھا سکتے۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ذہن میں رہے، اکیلا عورت پر لازم نہیں ہے شوہر کی خدمت کرنا، مرد پر بھی لازم ہے، مرد پر بھی لازم ہے۔ مرد باہر سے کما کے اگر لا رہا ہے نا تو گھر میں بھی کسی کام میں ہاتھ بٹائے گا تو وہ رن مرید نہیں ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ کریم آقا بلکہ پوچھا گیا آقا علیہ السلام سے، حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ یہ فرمایا آقا علیہ السلام گھر میں آتے تھے تو کیا مصروفیت ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تھے، جب تک اذان نہ ہو جاتی تب تک حضور گھر کے کاموں میں لگے رہتے تھے، گھر کے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام تو گھر میں جو بکریاں ہوتی تھیں ان کا دودھ بھی حضور خود دوہا کرتے تھے، بکریوں کو دودھ ہو تو نکالا کرتے تھے آقا علیہ السلام۔ اور فرماتی ہیں کہ کپڑا جو ہے وہ کہیں سے وہ شگاف پڑ جاتا تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام خود سلائی بھی کر لیا کرتے تھے، بتائیں نا۔ اور جیسے پیر کے نام کی 11ویں کھاتے ہیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری اماں بیمار ہو جاتی تھی نا جب، تو ہمارے ابا جو ہیں وہ گھر میں روٹی بھی خود بناتے تھے، روٹی خود بناتے تھے، ہماری اماں کو بھی کھلاتے تھے اور ہمیں بھی کھلاتے تھے، بتائیں نا۔ آج میں اور آپ تو بڑے مصروف ہوتے ہیں، ہم تو گھر کے کام نہیں کر سکتے، کیونکہ گھر کے کام میں کوئی بیچارہ شوہر ہاتھ بٹانا بھی چاہے تو فوراً سے پہلے یہی نعرہ لگتا ہے رن مرید ہے بھائی، کہ نہیں سمجھ آیا؟ رن مرید ہے بھائی۔ یار ایک شوہر اپنی بیوی کی خدمت کر دے وہ رن مرید ہو گیا، تو جو لڑکی 600 بندوں کو چائے پلا رہی ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ پھر اس کا بھی طے کیا ہے، یا یہ ان ذلیلوں نے ہمیشہ حلال رشتوں کے ساتھ تعامل جو ہے اسی کو ہی بدنام کیا ہے؟ حلال رشتے کے ساتھ تعامل ہے نا، بیوی نکاح کر کے تیرے گھر میں آئی ہے یار، گھر کے کام میں اگر ہاتھ بٹا دیے تو کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بیٹے خود فرماتے ہیں کہ عصر کے وقت ہماری اماں ہمیں پیسے دیتی تھی، جاؤ جا کے چیز لے کے آؤ کھانے کے لیے، تو کہتے ہیں ہم پیسے لے کے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پاس، آپ چونکہ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، ہم ان کے مدرسے میں بیٹھے ہوتے تھے، آپ کے پاس آتے، آپ ہمارا ہاتھ پکڑتے، ہمیں لے جاتے باہر سے جو شے ہمیں چاہیے ہوتی تھی وہ ہمیں دلانے کے بعد وہ پیسے جو ہیں اپنی طرف سے دیتے، وہ پیسے جو ہے ہمیں واپس کر دیتے، جاؤ جا کے اپنی اماں کو دے دینا، یہ پیسے بچ گئے ہیں تمہارے۔ یہاں ہے ٹائم کسی کے پاس؟ تو بھائی صرف مرد حضرات جو ہے نا وہ صرف اپنے حقوق نہ مانگیں، اپنے فرائض کا بھی خیال رکھیں، اپنے فرائض کا بھی خیال رکھیں۔ یہ عموماً ہمارے ہاں عوام مثال دیتی ہے کہ گاڑی جو ہے وہ ہمیشہ اب 4 والی ہے، ویسے رکشہ بھی 3 والا ہے بھائی، یہ پتہ نہیں 2 والی گل کدوں دی پھڑی پھر دو چھڑ دو، 2 والی گل مک گئی ہے ہن، 2 تے سائیکل چلتا ہے تے موٹر سائیکل چلتا ہے، اس علاوہ کچھ اور ہے، ہاں جہاز کہہ سکتے ہیں وہ بھی 3 پہ چلتا ہے ویسے، ہاں وہ ٹائر گنے میں وہ،
ہاں بہرحال یہ دیکھیں بھائی، تو مطلب یہ کہ ٹائر پورے ہوں گے تو گاڑی چلے گی، یہ کہہ لیں آپ، ٹائر پورے ہوں گے، سارے کام کرنے والے ہوں گے، یہ نہیں کہ ایک کام کرے دوسرا جو ہے نا اس کا تیل پھنسا ہوا ہو، گراریاں خراب ہوں تو پھر کام نہیں بنے گا۔ ہاں شوہر جو ہے وہ بھی تعاون کرنے والا ہو، بیوی بھی تعاون کرنے والی ہو، تو سچی بات ہے وہ گھر جو ہے یہی دنیا میں جنت بن جاتا ہے، گھر دنیا میں جنت بن جاتا ہے۔ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، قسم خدا کی گھر ایسا جنت بنا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری خدیجہ کے لیے جنت میں گھر بنایا ہے، اتنا بڑا محل ہے، وہاں کوئی شے اور لگی ہی کوئی نہیں، سارے کا سارا گھر ہی موتیوں کا بنا ہوا ہے، سارا گھر ہی موتیوں کا، نیچے سے لے کر اوپر تک سارے موتی موتی ہیں، اتنا سونا گھر اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس مائی صاحبہ نے حضور کا گھر یہاں دنیا میں جنت بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں گھر ان کو موتیوں کا عطا فرما دیا۔ اور وہ گھر ہے کیسا؟ حضور خود فرماتے ہیں وہ ہے بھی ساؤنڈ پروف، میں دوسرے لفظ بولتا تو ہو سکتا آپ کو سمجھ نہ آتی، حضور فرماتے ہیں وہاں کوئی شور کی آواز تک نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، موتیوں کا گھر اور بغیر شور کے، سبحان اللہ ایسا گھر ہوگا، قربان جائیں۔ تو پھر بتائیں نا یار، انہوں نے جہاں دنیا میں گھر جنت بنایا تھا، امام تھے بہت بڑے، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، امام تھے بہت بڑے، وہ ان کی بیوی اتنی فرما بردار، اتنی خیر خواہ ان کی، وہ جب مسجد سے آتے نا جی صرف کھانستے تھے، ایسے کھانستے، بیوی جو ہیں وہ اٹھ کے دروازے کے پیچھے آ جاتی، دروازہ کھولتی، وہ اندر داخل ہوتے، دروازہ کبھی بجانے کی بھی نوبت نہیں آئی تھی، کبھی دروازہ بجانے کی بھی نوبت نہیں آئی، دروازہ انہوں نے جناب بند کیا، یہ آئے، وہ چارپائی پہ بیٹھے، انہوں نے جوتے خود اتار دینے، وہ کہتے نہیں تھے، وہ خود کرتی تھی، جوتے اتار دینے، ہاتھ دھلانے، کھانا سامنے رکھنا، کھانا انہوں نے کھا لینا، برتن اٹھا لینے، یوں ہی جناب جب وہ جانے لگتے پہلے دوڑ کے جاتی، دروازے کے پیچھے کھڑی ہوتی، دروازہ کھولتی، وہ گزر جاتے، دروازہ بند کر دیتی۔ ایک دن کیا ہوا، وہ آئے، انہوں نے جناب باہر سے کھانسے، دروازہ نہیں کھولا، انہوں نے دروازہ کھولا، خود آئے، دیکھا تو پرے بیٹھی رو رہی ہیں، وہ سمجھ گیا وہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا لگتا ہے یہاں کوئی بد دماغ عورت میرے گھر میں آئی ہے جس نے میری بیوی کو میرے خلاف بدظن کر دیا ہے، اور وہی ہوا تھا، محلے کی ایک عورت آئی تھی، یہاں بھی بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، گھر گھر میں جناب سارا دن پھیرا ڈالتی رہتی ہیں، کبھی ادھر گئی کبھی ادھر گئی، کبھی اس کی بہو کے ساتھ ساس کی لڑائی ڈلا دی، کبھی اس کی ساس کو بہو کو لڑا دی آپس میں، اور بعد میں کہتی ہیں میرا دل کرتا ہے ساریاں کٹھیاں رہیں۔ میں نے کہا تو دنیا سے چلی جائے تو ساریاں کٹھی رہیں گی، بس تو جو ہے نا درمیان میں شیطان کی ٹوٹی، تو ہی خراب کر رہی ہے سارا کچھ۔ اب دیکھیں وہ بزرگ سمجھ گیا ہے کہ معاملہ ہوا کیا تھا، وہ نماز پڑھنے گئے، ایک عورت آ گئی بوڑھی، گھر میں گھس گئی، آگے کہنے لگی کہ مائی دیکھو بات سنو، یہ کب تک ایسے غریبی میں گزارا کرتی رہو گی، یہ تمہارا شوہر جو ہے اتنا تو کماتا نہیں، بس اتنا آتا ہے کہ روٹی کھا لے تو بس یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ اتنی نوکری تم بھی اس کی اتنی کرتے جیسے تم اس کی لونڈی ہو، کو خدا کا خوف کرو، اس طرح نیچے لگ کے نہیں رہتے ہوتے، تھوڑا سا اپنا سر اٹھا کے بھی جینا سیکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ بس وہ مائی صاحبہ کے دماغ میں بات بیٹھ گئی، اتنا عرصہ دیکھیں زہر کیسے جلدی اثر کرتا ہے، اتنا عرصہ بزرگ کی صحبت میں رہی تھی، وہ ساری صحبت کا اثر ایک تھوڑی دیر کی بد دماغ عورت کی صحبت کی، اس کے اثر سے وہ بزرگی والا سارا اثر جاتا رہا۔ سوچ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اب ہوا یہ کہ بزرگ سمجھ گیا کہ لگتا ہے کوئی یہاں بد دماغ عورت آئی ہے، چغل خور عورت آئی ہے جو میرے گھر کا ماحول خراب کر گئی ہے، انہوں نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہاں جو بھی آئی ہے نا اسے اندھا کر دے، اندھا کر دے۔ بس کوئی 2-4 منٹ ہی گزرے ہوں گے، باہر سے حال دہائی، چیختے چلاتے دھاڑتے ہوئے، اس کے بچے پیچھے تو اماں جناب روتے ہوئے جناب، وہ جناب کوئی حال کوئی مار گیا تو لٹے گئے، وہ جناب اندر آگ گھسی، کہنے لگی خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد آپ کو گھر چھوڑ کسی کے گھر میں جا کے یہ شیطانی نہیں کروں گی۔ بس پھر جناب جب دیکھا ان کی اپنی بیوی نے بھی، وہ بھی بھاگ کے آ کے پاؤں لگی، اس نے کہا جی مہربانی کریں مجھے معاف کر دیں، میں اسی عورت کے کہنے پہ ہی جناب آپ کی خدمت سے ہاتھ ہٹا چکی تھی۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو بھائی نہ کریں یار، کسی کے گھر میں بھی یہ لڑائی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، سچی بات ہے، مسلمان گھر ہیں یار، کسی کے گھر آپ کو پتہ کو نہیں، قسم خدا کی جس کے گھر میں میاں بیوی میں اس طرح بدگمانی آ جائے نا تو وہ گھر بھی جہنم لگنے لگتا ہے، گھر جہنم لگنے لگتا ہے، سکون نہیں آتا۔ ایک دوست تھا، اس کے گھر میں کسی نے لڑائی ڈلوا دی تو اس نے مجھے بتایا، سچی بات ہے، وہ بندہ کہتا ہے مجھے گھر میں سکون نہیں آتا تھا 2-2.5 مہینے، اس نے کہا میں گھر سے نکل جاتا تھا، کہتا باہر جا کے لیٹا رہتا تھا، وہاں بھی نیند نہیں آتی تھی، ایسے کہتے پڑا رہتا تھا میں،
کہتے 2-2.5 مہینے کہتے ہیں اتنی میں نے اذیت کے گزارے ہیں میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ اور اس کا کیا کام تھا، اس نے بس جا کے اس نے کہا میں نے تو صرف تیری لگائی تھی، آگ تو ان کی اپنی لکڑیاں پکڑ گئی ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے۔ بھائیو نہ کرو، یہ مرد اس میں سچی بات ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں، عورتوں کا کام زیادہ ہوتا ہے۔ یہ میں ان عورتوں کو بھی کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ آپ کسی کے گھر میں لڑائی کا سبب نہ بنیں۔ آپ کسی کے گھر کو جہنم بنائیں گی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ ہاں، اور آپ کی جہنم تو پکی ہے، جہنم پکی ہے آپ کی۔ پھر کسی ایک گھر میں بھی کوئی ایک میاں بیوی بھی آپ کی وجہ سے بدگمان ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام سختی کے ساتھ منع فرماتے ہیں، کوئی بندہ بیوی کو اپنے شوہر کے خلاف بدگمان کر دے، حضور فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرا تعلق ہی کوئی نہیں اس کے ساتھ۔ بھائی سچی بات ہے، لوگوں کے دلوں میں پتہ نہیں باتیں رہتی کیوں نہیں۔ کتنے سارے گھروں کی باتیں، کتنے سارے گھروں کے معاملات، قسم خدا کی میرے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے، لوگ بیچارے بتاتے ہیں، اپنے دکھ سناتے ہیں، لیکن مجال ہے کبھی ان کے اپنے رشتہ دار جن کی متعلق باتیں ہوتی ہیں کبھی کسی کے سامنے بات نہیں کی ہم نے۔ اگر ایک بیچارہ دکھ سنا کے جا رہا ہے، اگر ہم اس کا دکھ جو ہے دوسرے بندے کو بتا دیں تو لڑائی ہو جائے گی۔ بھائی ہم یہ فساد کروانے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں سمجھ آ رہا۔ بھائی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بیٹے کو اس کے ابا سے بدگمان کر دے، جو بندہ بیوی کو اس کے شوہر سے بدگمان کر دے، جو بندہ غلام کو اس کے آقا سے بدگمان کر دے، حضور نے فرمایا لیسا منا، فرمایا وہ میرا ہے ہی نہیں، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بس جو بندہ حضور کے ساتھ تعلق چھوڑنا چاہتا ہے وہ یہ کام کرے، جو چاہتا ہے کہ حضور کے ساتھ میرا تعلق باقی رہے تو پھر اس کام سے اگر کر چکا ہے تو توبہ کرے، کر چکی ہے تو توبہ کرے، آئندہ سے پکا عہد کرے کہ آئندہ کے بعد میں کسی کے گھر میں لڑائی والا معاملہ نہیں کروں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔